آج یہ جنگ چلی ہوئی ہے 50,000 علماء کرام شہید ہو گئے اور ایک جماعت پہلے سے کھڑی تھی جس نے کہا کہ یہ شہید ہوئے شہید تھوڑی باقی تھے یہ سب کے سب کافر کے موت مرے. تو یہ ذکر چھیڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ذل اور بروج کا تصور کہاں, یہ علمی مطالعے کی چیز ہے. دعات کو چاہیے کہ وہ طالب علم بن کر اس کا مطالعہ کرے اور دیکھے کہ بیماری کا جو دروازہ ہے یہ کہاں سے کھلتا ہے, کن کے یہاں تصور پایا جاتا ہے. تو یہ جو مرزا نے بات کہی کہ میں مسیح ہوں, تو یہ بات بھی کوئی نئی نہیں تھی. اور اگر اس بات پہ کوئی انکار کرتا اور کہتا ہے کہ تو مسیح نہیں ہے اور کہتا ہے کہ تو کافر ہے, تو مرزا فوراً نام گنا دیتا کہ اگر مسیح ہونے کی وجہ سے میں کافر ہوں تو یہ تمہارے اتنے بڑے بڑے مجدد, اتنے بڑے بڑے اسکالر, اتنے بڑے بڑے علماء اور حکیم الامت اور نہ جانے کیا کیا, اگر میں کافر تو یہ سب کے سب کافر. اور آج بھی مرزائیوں کی یہی دلیل ہے کہ جن بنیادوں پہ مرزا کافر ہے وہی بنیادیں تو اور لوگوں کیا پائی جاتی, پھر وہ کیوں کافر نہیں, کیوں میں کافر. تو اس مقام پر بھی جو مرزا نے ہتھ کنڈا اپنایا وہ یہ کہا کہ میں مسیح ہوں. پھر اس کے بعد کہا کہ میں مسیح موعود ہوں, اور پھر مسیح موعود ہونے کی پھر اس نے دلیل دی. پھر اس کا جو تعلق ہے وہ علمی سے ہے, اور علمی جب خطاب ہوگا تو اس پہ گفتگو ہوگی. پھر اس کے بعد 1901 میں جا کر, یہ 5ویں مرحلے میں جا کر کے اس نے یہ کہا کہ میں نبی ہوں. کیا میں نبی ہوں؟ اب ظاہر سی بات ہے 4 مرحلے تک جس نے یہ تسلیم کیا ہو تو پھر تسلیم کرنے کی عادی ہو جاتے ہیں. لوگوں نے تسلیم کر لیا کہ میں نبی ہوں, اور پھر اس نے نبوت کی تعویل کی اور کہا کہ نبی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ محمد از دا اسٹامپ, کہ محمد ایک اسٹامپ ہے اور کوئی اسٹامپ دنیا کے اندر ایسا نہیں ہے جو کسی کو ویریفائی نہ کرے. اسٹامپ ہوتا ہے اس لیے تاکہ اسے ویریفائی کرے, اور اس راستے سے اس نے نبوت کے مرحلے میں غلو سے کام لیا. یہاں بھی اس نے اپنی نیت ظاہر کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مقام جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنا چاہیے امت نے وہ مقام نہیں دیا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم عام نبیوں کی طرح نہیں ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت عام انبیاء کرام سے ایک درجہ اٹھ کر کے ہے, اور وہ درجہ یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جتنے بھی نبی آئیں گے ان تمام کو اسٹمپ کریں گے, انہیں ویریفائی کریں گے. اور کہا مجھے ویریفائی کیا گیا. پھر اس کے لیے قرآن کی دلیلیں دی. اب یہاں پر ایک بات جو اس کی کاٹ ہے, میں نے شروع میں عرض کیا کہ میں ایسے دلائل دینے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ جو نچلی سطح سے لوگوں کو سمجھانے کے ہوں. اس آیت میں جس آیت کا ذکر کیا جاتا ہے وما محمد الا رسول قد خلت من قبل وما محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین, محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کو اسٹمپ کرنے والے ہیں. ٹھیک ہے, میں نے مان لیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی انبیاء کرام آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے اسٹمپ کیا. عرش پہ آدم علیہ السلام نے نعوذ باللہ من ذالک لکھا ہوا دیکھا, یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تھی. محمد کون ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک. اللہ نے کہا کہ یہی محمد تو ہے جس کے بدلے میں نے تجھے پیدا کیا. کہا میں ہوا سے نکاح کرنا چاہتا ہوں, اس کی مہر کہا 12 بار درود پڑھو. یہ قاعدہ ہے مسلمانوں کے درمیان. فرض کیجئے کہ مرزا نے یہ کہا کہ جتنے بھی انبیاء کرام آئیں گے تمام کو اسٹمپ کریں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اور یہ اسٹمپ کرنا ان کے درجے کو بڑھاتا ہے, ان کے درجے کو گھٹاتا نہیں. تو ٹھیک ہے, آدم علیہ السلام سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء کرام آئے ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسٹمپ کیا. مرزا غلام احمد قادیانی کو بھی نعوذ باللہ من ذالک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسٹمپ کیا. پھر یہ نبوت کا سلسلہ تھم کیوں گیا؟ اس عبارت میں جیسا سمجھ رہا ہوں ایک طالب علم ہونے کے سے خاتم النبیین ہے, یہ نبوت کا سلسلہ رکے گا نہیں, اور جتنے نبی آئیں گے سب کو اسٹمپ کیا جائے گا. تو پھر مرزا غلام احمد قادیانی کے بعد کوئی نبی نہیں ہوا, اس کے بعد خلافت کا سلسلہ شروع ہو گیا. باریکی محسوس کر رہے ہیں آپ؟ صرف اپنے کو نبی کہنے کے لیے اس نے یہ تعویل کی, نہ کہ اپنے بعد آنے والے کو. ان کے بعد اس کے بعد جتنے لوگ آئے سب کے سب اس کے خلیفہ ہوئے, جانشین ہوئے, وہ نبی نہیں ہوئے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اختیار جو پاور جو اس نے دیا تھا غلو کر کے اس کے درجے کو بڑھا کر کے یہ پاور خود مرزا غلام احمد قادیانی چھین لیا کہ یہ اسٹمپ کرنے کی صلاحیت تمہاری میری تک ہے, میرے بعد نہیں ہے. جبکہ قرآن مجید کی اس آیت میں خاتم النبیین آیا ہے, اور نبیین کا مطلب لا متناہی. قیامت تک جب جب اصلاح کی ضرورت پیش آئے گی نعوذ باللہ من ذالک نبوت کی اسٹمپنگ ہوتی رہے گی, نبی آتے رہیں گے. تو خود مرزا نے جو جال بنا اس جال میں خود پھنس گیا, شکاری خود پھنس گیا. یہ
مرزا کے نبوت کا دعویٰ ہے۔ اب آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اوپر جو وحی آتی تھی وہ مادری زبان میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان عربی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جتنی بھی وحی آئی وہ تمام کی تمام وحی آئی عربی زبان میں۔ مرزا کی زبان پنجابی تھی، وہ پنجاب کرانے والا، پنجابی زبان جاننے والا۔ مرزا خود لکھتا ہے کہ میرے پر جو وحی نازل ہوتی ہے وہ انگریزی زبان میں نازل ہوتی ہے، فارسی زبان میں نازل ہوتی ہے، سنسکرت زبان میں نازل ہوتی ہے۔ یہاں پر بھی جو پہلی زبان کا اس نے ذکر کیا وہ انگریزی زبان میں سے بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ٹرانسلیٹ نہیں کیا سکتی۔ مرزا نے انگریزی کا سہارا اس لیے لیا کہ جو باتیں مستشرقین کی طرف سے انگریزی زبان میں آئی اور میں اس کا اسلامائزیشن نہیں کر سکتا، بیان ہی اسے پیش کر دوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ کہا۔ یہاں بھی اس کی باریک چال ہے۔ مستشرقین نے جو باتیں فارسی زبان میں لکھی میں کہہ دوں گا کہ یہ باتیں میرے پر وحی کی شکل میں آئی ہے، اور پھر سنسکرت میں بہت ساری باتیں جو ہیں اس کا ذکر کر دوں گا، کیونکہ جب ٹرانسلیٹ کیا جائے گا تو پھر یہ پوچھا جائے گا کہ یہ جو ٹرانسلیشن ہوا یہ تو اسلام میں نہیں ہے۔ اسی لیے مرزا نے کہا کہ اللہ تبارک تعالیٰ مجھے خطاب کرتا ہے اور مجھ سے کہتا ہے آئی لو یو، اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں تجھ سے پیار کرتا ہوں، محبت کرتا ہوں تجھ سے، اور الفاظ اللہ تبارک تعالیٰ کو نہیں ملے۔ پنجابی زبان میں اگر کہتا تو کمبخت سمجھ میں بات آتی کہ اسے پنجابی زبان آتی تھی، پنجابی زبان کے میننگ مفہوم سے واقف تھا، لیکن اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ مجھے خطاب کرتا کہتا آئی لو یو۔ انبیاء کرام پر جتنے بھی وحی آئے شروع سے اخیر تک، ان تمام وحی کو لے کر کے صرف ایک فرشتہ آیا، اس کا نام جبریل امین۔ یہودی آئے ایک وقت کی شکل میں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اے محمد مجھے یہ بتائیے کہ آپ کے پاس وحی لے کر کے کون آتا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جبریل امین۔ کہا یہی تو معاملہ ہے، اگر جبرائیل کے علاوہ کوئی اور آتا تو میں آپ کو نبی مان لیتا، وہ تو میرا پرانا دشمن ہے، لیکن مرزا پر وحی لے کر کے جبریل امین نہیں آئے۔ اس نے کہا میرے پاس جو وحی لے کر کے آتا ہے اس کا نام ٹیچی ٹیچی ہے، ٹیچی ٹیچی آتا ہے مجھے وحی لے کر کے۔ یہ انقطاع بتاتا، سلسلہ بتاتا ہے کہ اس کا کوئی تعلق نبوت سے نہیں ہے۔ جو سلسلہ ہے جس پر ایک جاہل سے جاہل مسلمان ایمان لاتا ہے، اس سلسلے کو منقطع کرتا ہے، ڈسکنیکٹ کرتا ہے، اس کا کوئی کنیکشن نہیں ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ انبیاء کرام کی جو بھی تاریخ، جو بھی سیرت اور سوانح ہم تک پہنچی ہے، کسی جگہ اس بات کی وضاحت نہیں ہے کہ کسی بھی نبی کو کسی استاد نے پڑھایا ہو، کوئی نبی وقت کا اسکالر ہو، کہیں نہیں ملے گا آپ کو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وضاحت کے ساتھ یہ بات آ گئی، وہ امی تھے، اور مرزا 80 کتابوں کا مؤلف۔ ہمارا نبی امی ہے، اس کا کوئی استاد نہیں، مرزا کا استاد ہے، وہ 80 کتابوں کا مؤلف ہے۔ اسی طرح سے جب آپ آگے بڑھیں گے تو نبوت کے اوصاف میں سے یہ بات بالکل کھلے طور پر ملے گی کہ وما ہوا بقول شاعر، نبی کی جو بات ہے وہ شاعرانہ بات نہیں ہے، اس میں شعر نہیں ہے۔ قرآن مجید میں شور و شورا میں آیا وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، شعرا کے پیچھے وہ لوگ چلتے ہیں جو بہکے ہوئے لوگ ہوتے ہیں۔ نبی کو شعر سے تعلق نہیں ہوتا، وہ شعر کے ذریعے سے لوگوں پہ حاوی نہیں ہوتا، اور نہ ہی وہ کلاسیکل لینگویج استعمال کرتا ہے۔ نبی کی پہچان یہ ہے، نبی بالکل لے مین کی جو زبان ہوتی ہے، بالکل گراس روٹ پہ جو لوگ رہتے ہیں ان کی زبان استعمال کرتا ہے۔ ماں اگر مشکل الفاظ میں اپنے بچوں کو خطاب کرے، اب بچوں کو دودھ کے لیے کہے، کھانے کے لیے کہے، تو بچے نہیں سمجھ پائیں گے۔ ماں بالکل نیچی زبان میں اتر کر کے اسے سمجھاتی ہے۔ یہی حالت نبی کی ہوتی ہے، نبی کبھی بھی کلاسیکل لینگویج استعمال نہیں کرتا، نبی کی زبان بالکل عامی زبان ہوتی ہے، عام لوگوں کو سمجھ میں آئے، اس کی تعبیر اور تشریح کرنے کی ضرورت نہ پیش آئے۔ لیکن مرزا خود اس کے شاعری کی کتاب موجود ہے، اور اس کی شاعری کوئی ایسی ویسی شاعری نہیں ہے، رات میں سو جانا، دوسرے سے نطفہ مانگنا، دوسرے کا دل بہلانا، دوسرے کے بستر پہ سونا، یہی سب اذکار ہیں ان کی شاعری میں۔ یہ نبی کی زندگی ہے اور یہ مرزا کی زندگی ہے۔ اب اس کے بعد نبی کی جو بات ہوتی ہے، میں نے عرض کیا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، نبی کی جو بات ہوتی ہے وہ اللہ کی بات ہوتی ہے، نبی اپنی خواہش سے کوئی بات نہیں کہتے۔ مرزا نبوت کے بارے میں اس سے پوچھا جاتا ہے کہ کیا ہندوستان میں کوئی نبی آیا؟ ہندوستان میں کوئی نبی آیا؟ تو مرزا کہتا ہے کان فی الہند نبی اسود اللون اسمہ کائنن، کہا ہاں بالکل ہندوستان میں نبی آیا،
ہندوستان میں جو نبی آیا وہ کالے رنگ کا تھا، اور معلوم وہ کون تھا؟ کنہیا۔ یہ بات مرزا نے کہاں سے کہی؟ ظاہر سی بات یہ بات وحی کی روشنی میں نہیں کہی۔ اگر یہ وحی کی روشنی میں کہی گئی ہوتی تو اس کے دلائل ہوتے قرآن و حدیث کے اندر، لیکن کہیں سے بھی اس کا کوئی تعلق نہیں ملے گا۔ پھر اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ نبی کے اوصاف میں سے ایک خاص صفت یہ ہوتی ہے کہ نبی نسیان سے پاک ہوتا ہے، اسے بھول کی بیماری نہیں ہوتی۔ اگر نبی کے اندر بھولنے کی صلاحیت ہو جائے تو صبح میں ایک مسئلہ بیان کرے، شام میں اسے رد کر دے، کیونکہ نبی کی زبان سے جو بات نکلتی ہے وہ قانون بن جایا کرتی ہے، پہلے والی بات کو رد کر دیتی ہے۔ زیارت قبور کا مسئلہ، ایک وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کوئی قبر کی زیارت نہ کرے، ایک وقت آیا کہا تم قبر کی زیارت کرو، پہلے والی بات منقطع ہو گئی۔ کوئی آدمی پہلے والی بات کو دلیل کے طور پر پیش نہیں کر سکتا، اور بھی بہت ساری دلیلیں۔ نبی نسیان سے بالکل پاک ہوتا ہے۔ وہ لوگ جو اس بات کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جب سحر کیا گیا اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نسیان کے شکار ہوئے، ان کا عقیدہ بھی صحیح نہیں۔ نبی نسیان سے پاک ہوتا ہے، اور نبی کا وہ درجہ بیان کیا گیا حدیث کے اندر، بخاری کے متعلق پتہ چلتا ہے کہ جب فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو بیان کرنے کے لیے آئے تو ایک فرشتے نے کہا کہ نبی سو رہے ہیں۔ کہا اس کی مثال بیان کرو۔ کہا یہ تو سو رہے ہیں۔ کہا یہ سو نہیں رہے، ان کی آنکھ سوتی ہے، ان کا دل جگتا ہے۔ نیند کے حالت میں بھی نبی نہیں سوتا ہے، یہ نبی کا درجہ ہے۔ مرزا کے نسیان کے بارے میں جو خود اس کے فالوورز ہیں وہ لکھتے ہیں کہ مرزا کو نسیان کی بیماری تھی، اور اس کے نسیان کا عالم یہ تھا کہ وہ کئی بار بھولتا تھا۔ وہ اپنے ساتھ گڑ رکھتا تھا اور اپنے ساتھ ڈھیلا رکھتا تھا۔ ڈھیلا اس لیے رکھتا تھا کہ اسے سلسلہ بول کی بیماری تھی، وہ دن میں 100 بار سے زیادہ پیشاب کرتا تھا، اس لیے اپنے ساتھ ڈھیلا رکھتا تھا۔ گڑ اس لیے رکھتا تھا کہ کسی وقت پیاس بجھا لے، ذیابیطس کی بیماری تھی، اور نہ جانے کیا کیا خبیثہ بیماریاں۔ یہ جو گڑ اور ڈھیلا رکھتا تھا، مرزا خود لکھتا ہے کہ میں کبھی کبھی بھول چوک میں ڈھیلے کو کھا لیتا ہوں اور گڑ سے استنجا کر لیتا ہوں۔ یہ نسیان سے آگے کی بات ہو گئی، جسے آپ پاگل پن کہہ سکتے ہیں۔ کوئی آدمی بھولنے والا بھی ڈھیلے میں اور گڑ میں فرق محسوس کرتا ہے، کم سے کم چھونے میں دونوں کی کیفیت الگ الگ ہے، لیکن مرزا کو اس کی بھی تمیز نہیں تھی۔ تو وہ یہ اس کی نسیان کا معاملہ تھا۔ ضرب مومن جلد 12 شمارہ نمبر 40 صفحہ نمبر 5۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں تو مرزا کی ایک جھوٹ کا کہ نبی کذب سے پاک ہوتا ہے، اور مرزا نے ایک جھوٹی بات کہی ہے اور جو اس کی زندگی سے ظاہر ہو جاتی ہے۔ دعوت الامیر صفحہ نمبر 16 پر مرزا بشیر الدین لکھتے ہیں کہ مرزا نے کہا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ سے کہا اس بار جبریل امین 2 بار آئے، 2 دفعہ انہوں نے قرآن سنایا، اور جاتے جاتے انہوں نے یہ بات کہی کہ حضرت عیسیٰ کی عمر 120 سال تھی، اور ہر پیچھے آنے والے نبی کی عمر اس سے آدھی ہوتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اشارہ کر دیا کہ میری عمر 60 سال ہوگی۔ یہ حدیث گڑھ کر پیش کیا مرزا نے۔ اب حدیث کو جو گڑھ کے پیش کر دیا تو خود اس جال میں خود مرزا گرفتار ہوئے۔ جب حضرت عیسیٰ کی عمر 120 سال اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر، حدیث کے ذخیرے میں کہیں آپ کو یہ حدیث نہیں ملے گی۔ یہ حدیث خود اس کے پیٹ سے نکلتی ہے، منہ سے باہر آتی ہے اور پھر پیٹ میں داخل ہو جاتی ہے، وہیں تک یہ حدیث ملتی ہے، اس کے بعد اور کہیں حدیث نہیں ملے گی۔ لیکن سپوز دیٹ بالفرض محال آپ اسے تسلیم بھی کر لیں، اگر حضرت عیسیٰ کی عمر 120 سال، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 60 سال، تو پھر آدم علیہ السلام کی عمر کتنی ہوئی؟ 1,24,000 انبیاء کرام آئے، اور آدم علیہ السلام پہلے نبی تھے، اور ہر نبی سے دوگنی عمر ہوتی ہے آدم اگلے والے نبی کی، تو آدم علیہ السلام کی عمر تو 1,00,000 سال سے زیادہ ہو گئی، نوح علیہ السلام کی عمر 1,00,000 سال سے زیادہ ہو گئی۔ یہ تو اوپر کی دلیل ہے۔ نیچے کی دلیل کیا ہے؟ اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 60 سال، ٹھیک ہے تسلیم کرو، 63 سال تسلیم نہ کرو، 60 سال کے آس پاس تسلیم کرو، تو پھر مرزا کی عمر کتنی ہونی تھی؟ 30 سال، اور پھر مرزا کے بعد میں آنے والے کی عمر 15 سال، پھر اس کے بعد آنے والے کی عمر 7.5 سال، پھر اس کے بعد میں آنے والے کی عمر، تو ماں کے پیٹ میں تم نبی بنو، تم ماں کے پیٹ میں نبی بنو، پھر اس کے بعد نطفہ نہ پڑے پھر نبی بنو، پھر نطفہ کا تصور بھی نہ ہو، شادی نہ ہو، پھر بھی نبی بنو۔ یہ اس کے کذب ہے اور کذب کی حقیقت ہے، یہ جھوٹ ہے اور جھوٹ کی حقیقت ہے۔
اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کوئی بات اپنی زبان سے کہہ دی اور یہ موقع نہیں ہے کہ میں اس کو ابھی واضح کروں تو وہ بات کبھی جھوٹی ثابت ہی نہیں ہوئی. اس زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اسلموا تفلحوا، ایمان لاؤ کامیاب ہو جاؤ گے. سراقہ سے کہا کہ تمہارے ہاتھ میں کسرا کنگن دیکھتا ہوں، تو سراقہ نے اس وقت تک اپنی سانس نہیں چھوڑی جب تک کہ کسرا کا کنگن اس کے ہاتھ میں نہیں آیا. کہا میں مجھے اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صادق نہ آ جائے. میں نے سنا ہے یہ نبی کا مقام ہے، ان کے صدق کا اور اس کے کذب کا مقام ہے مرزا کا. پھر اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ انبیاء کرام کی پوری تاریخ یہ بتاتی ہے وہ امراض خبیثہ سے پاک رہے. مرزا کی زندگی کو آپ دیکھیں گے تو مرزا کو پیشاب کی بیماری، مرگی کی بیماری، دست کی بیماری، پائلس کی بیماری، خود اس کی جو موت ہوئی وہ حیضہ میں ہوئی. جبکہ اس نے کہا کہ قادیان اور قادیان کے علاقے میں حیضہ نہیں آئے گا، تو قادیان کے علاقے میں بھلے ہی حیضہ نہ آیا لیکن لاہور میں تو آیا. وہ حیضہ میں اس کی موت ہوئی. مالک خلیہ کا مریض تھا، ذیابیطس کا مریض تھا، اور بھی اس سے زیادہ جو گھناؤنے امراض ہوتے ہیں اس کا ذکر ملتا ہے. یہ سب امراض اس لیے آئے کہ تاکہ اس کی چال میں رکاوٹ آئے، لیکن یہ سرپٹ بھاگتا رہا، دوڑتا رہا، شترے بے مہار کی طرح سے پھلانگے مارتا رہا. اسی طرح سے آپ یہ دیکھیں گے کہ نبی کی زندگی میں کہ نبی کسی طاقت کا پیروکار نہیں ہوتا. اب میں ایک اہم نقطے پہ آتا ہوں کہ نبی کسی طاقت کی تعریف نہیں کرتا. نبی کے سامنے میں بہت ساری طاقتیں موجود تھیں، مدینہ کے اندر، مکہ کے اندر، کسی طاقت کی تعریف نہیں کی. لیکن مرزا نے کبھی بھی انگریز کے قصیدے پڑھنا، اس کے شان میں ترانے پڑھنا اور اس کے کلمے پڑھنا بند نہیں کیا، اور اس کے خطوط سے یہ باتیں ظاہر ہیں. پھر اسی طرح سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ بات آپ کو واضح طور پر ملے گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کی تکمیل کر دی اور اس کا نام محمدیت نہیں رکھا. رکھ سکتے تھے میرے دین کا نام محمدی، تم جتنے بھی پیدا ہونا سب اپنے نام کے ساتھ محمدی کہنا، اپنے آپ کو مسلمان نہ کہنا. احمد اور محمد سے جڑا ہوا کوئی نام رکھ دیتے اسلام کا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تجدید نہیں کی. وہ اسلام جو آدم علیہ السلام سے آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فل اسٹاپ لگایا. لیکن اس قادیانی نے اسلام کو بدل کر کے احمدی دین رکھا اور احمدیت کی طرف بلایا، اپنی شخصیت کی طرف بلایا. یہ چند تفریق کرنے والے امور ہیں جو مقام نبوت سے مرزا کو ہزار میل دور لے جاتے ہیں. اور ایک جاہل قسم کا آدمی بھی ان چیزوں کو سامنے میں رکھ کر کے قیاس تک نہیں کر سکتا. وہ گمان تو دور کی بات ہے، وہ قیاس تک نہیں کر سکتا کہ مرزا نبی ہو سکتا ہے. میں اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے دعات کو، ہمارے حاضرین کو، ہمارے ائمہ حضرات کو یہ شعور عطا فرمائے کہ وقت کی یہ جو آندھی ہے، اس آندھی کو روکنے میں جس طرح کا بھی تعاون درکار ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے جو صلاحیت دی ہے اللہ تبارک تعالیٰ اس کو لگانے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر بند باندھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. ہمارے دکتور کی کوششوں کو اللہ تبارک تعالیٰ حسنات میں تبدیل کرے اور درجات کو بلند فرمائے. ہم نے جو کوشش کی چھوٹی بڑی اللہ تبارک تعالیٰ سے اجر عظیم سے نوازے اور ہمارے حاضرین کو اللہ تبارک تعالیٰ اجر عظیم سے نوازے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.